باب المدینہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے بلاک 13D میں شخصیات اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مدنی پھولوں سے فیضیاب ہوئے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے اجتماع میں رزق حلال اور حرام سے متعلق سنت و برا بیان فرمایا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جس بندے کا گوشت سود اور حرام گوری سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اب سوچئے، نہ عمل قبول ہے نہ دعائیں قبول ہیں، مگر آج یہ کانسیپٹ ہی لگتا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑا بہت جھوٹ تو چلتا ہے، ارے جناب ہماری مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، اگر میں ایمانداری سے کام کروں گا تو دوسرے لوگ کاروبار لے جائیں گے، اگر میں نے میڈ ان فلاں کہہ کے سٹیمپ لگا دی تو اس میں کیا قباحت ہے، ساری مارکیٹ یہ کر رہی ہے۔ ارے جناب اگر کاروبار کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ اگر یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے تو بتائیے ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ حرام روزی کما کر ہم کیسے رب کو منہ دکھائیں گے؟ آج ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے، پیسہ آنا چاہیے، کاروبار بڑھنا چاہیے، جناب منافع آنا چاہیے، چاہے وہ کدھر سے بھی آ جائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سارے مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں اس بارے میں شاندار رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، واضح اعلان ہے، ترجمہ، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خوراک ہو بھی حلال اور حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلام میں اس کی شاندار فضائل بیان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی پاک سے عرض کی، حضور دعا فرمائے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ مستجاب الدعوات بن جائیں۔ پیارے آقا نے ایک جملے میں جواب عطا فرما دیا، فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ رکن شورا نے اجتماع کے اختتام پر دعا کرائی۔